السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 263 تک ہے۔ پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ہے جس سے اگتی ہیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال دی ایک کسان کے بیج سے، جو زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے۔ بظاہر اس کا پیسہ بھی لگتا ہے اور بیج بھی زمین میں چلا جاتا ہے، اس سے کھو جاتا ہے، لیکن وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ 7 بالیاں اس سے اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح جو انسان اللہ کے دین کی فلاح کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں پر خرچ کرے یا خود جد و جہد کرے اور اس میں مال خرچ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہی ہے جسے زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا اللہ اس کا اجر کر دے گا اگر اس نے اچھی نیت سے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی۔ پھر اس راہ میں وہ اپنی سواری کو استعمال کریں یا پھر حج کسی کو کرا دیں، کسی کو عمرہ کرا دیں، کسی کا پانی لگوا دیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کر دیں، کوئی قالین بچھا دیں، کوئی پنکھا لگوا دے، کوئی بجلی کا مزید انتظام کر دے کہ بجلی نہ ہو تو تب بھی وہ چیزیں چلتی رہیں۔ بے شمار چیزیں جیسے نئی سی نئی آئی ہیں کہ بچوں کے لیے آسانی ہو، جو بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دے۔ تو اللہ نے بڑی پاکیزگی سے یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے اور اس سے مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو جتنی اچھی نیت ہوگی، جیسا اچھا مال ہوگا، جتنا شوق ہوگا اور جتنا اللہ کی رضا کی خاطر دیا جائے گا اتنا ہی اس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو واللہ یضاعف لمن یشاء، کس کے لیے اللہ بڑھائے گا؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی نیت کو کنٹرول کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ اور جس شخص کو کوئی جسمانی مصیبت یا بیماری آئے اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھے، لوگ عیادت کے لیے گئے، آپ کی بیوی صاحبہ سرہانے بیٹھی تھی، ان سے پوچھا رات کیسے گزری؟ انہوں نے کہا نہایت سختی سے۔ آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا میری رات سختی سے نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جسمانی مصیبت، دکھ، بیماری آئے تو وہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ تو جیسے دانے کو کبھی کیڑا لگ جاتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے، اس طرح اگر اچھی نیت نہ ہو تو انسان کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ اگنے کے بعد کوئی ایسا جانور ہوتا ہے جو فصل کو خراب کر دیتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد اگر انسان نے کسی کو احسان جتا دیا، اسے تکلیف دے دی تو ضائع ہو جائے گا۔ تو بہت اچھے طریقے سے اللہ نے یہ مثال بیان کی، اور اس میں سبیل اللہ ہر وہ راستہ ہے جس سے سکون ہو دوسروں کو، اللہ کے بندوں کو سکون ملے، اس میں کوئی بھی مد ہو سکتی ہے۔ بے شک اس میں سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا، لیکن اللہ کے بندوں سے محبت اور اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے خرچ کیا ہوا بھی بہت ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ اللہ
کہ محبت اللہ کے بندوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ ہم بعض دفعہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہوا ہوتا ہے یا پہنچنا ہوتا ہے، حالانکہ یہ چیز بھی انسان کے اجر میں کمی کرتی ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ یہاں سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں فائدہ پہنچاؤں، یا مجھے پہنچا ہوا ہے فائدہ تو اس کا احسان اتاروں۔ اس میں پھر وہ اجر کی وہ حالت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بے شک اللہ کے بندے خوش ہوں تو اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کا دل خوش کر دیا جائے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ اور انسان حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا اللہ تجھے تو ایسی کوئی حاجت ہوتی ہی نہیں، نہ تو بھوکا ہوتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، اور نہ ہی تجھے کپڑوں کی حاجت، نہ تجھے کوئی بیماری۔ اللہ فرمائیں کہ میرا بندہ بھوکا تھا تو اسے کھلاتا، مجھے وہاں پاتا، میرے بندے کے پاس لباس نہیں تھا تو اسے لباس پہناتا، مجھے وہاں پاتا، میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا، مجھے وہاں پاتا۔ تو جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرے گا اور ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی فلاح کے لیے خرچ کرے گا۔ تو جو بھی اس طرح خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک کسان کی طرح ہے جو شروع میں پیسہ لگا کر اپنا دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر تو اس سے پیسہ اور دانہ کھو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہے، اس نے بیج اچھا ڈالا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو وہی ایک بیج جو ہے وہ بے شمار فصل اگانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی آگ سے بچنے کا بھی ذریعہ صدقہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں ہیں، یعنی جو اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کر لیتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ صالح عمل ہیں کچھ برے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جس سے ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے آتا آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ جنگ تبوک میں مال کی، سواریوں کی، ہر چیز کی کمی تھی۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے نبی کا نام۔ پھر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 1000 درہم خرچ کرنے کے لیے لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ کی طرف سے اسے معافی ہے۔ اتنا خوش ہوئے آپ کہ اس مشکل وقت میں اتنا بڑا صدقہ دیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لائے اور ان سے جب پوچھا کہ تم گھر کیا چھوڑ کے، کہنے لگے اتنے ہی گھر چھوڑ کے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ پھر ایک شخص جس نے سارا دن مزدوری کی اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکوں، اور کھجوروں کی تھیلی لے کے آیا، آپ نے اسے ڈھیر کے اوپر رکھوایا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس جذبے سے یہ لائی گئی کھجوریں وہ جذبہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں یعنی صدقہ بھی کرے۔ پھر
پھر انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، یعنی ہاتھ سے محنت کر کے اس طرح کما کے صدقہ نہ کر سکے، آپ نے فرمایا کوئی نیکی کا اور کام کرے۔ کتنے کل معروف صدقہ، مسکرانا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، چھینک کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، مسلمان کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، تو بے شمار نیکیاں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو یہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ صحابہ اتنے سوال اس لیے کرتے تھے کہ دین کی وسعت سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد میں خرچ کرے خود نہ جائے اس کو بھی 700 گنا ملے گا، اور جو خود بھی چلا جائے اسے اس سے بھی زیادہ۔ پھر فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے اللہ اسے بھی 700 گنا کر کے دیتا ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جس نے اپنے صحت کی حالت میں اور مال کی حرص رکھتے ہوئے اور اس کو بڑھانے کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے صحت کی حالت میں دیا۔ پھر جس نے اپنی نیک اولاد چھوڑی، کو علم سیکھا سکھایا اور اپنی صحت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، دوسرا جو ٹخنوں سے نیچے شلوار یا تہبند کو رکھتا ہے، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ پھر ایک آیت جو 254 نمبر آیت میرے سے مس ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3rd پارے کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں جو دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں کہ انسان اپنا کوئی کام نکلوانا چاہے تو ایک بزنس کے طور پہ کچھ دیتا ہے، جیسے رشوت دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کام نکل آتا ہے، یا کہیں دوستی کام آ جاتی ہے، یا پھر کسی بڑے کی سفارش کام آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تینوں چیزیں وہاں اللہ کے پاس کسی کام نہ آئیں گی، تو اس دن سے پہلے پہلے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو کہ وہ دن ان ساری چیزوں سے پاک ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش چل سکے گی کہ دنیا کا کوئی بندہ اٹھ کے سفارش کر لے، الا یہ کہ اللہ حکم دیں جس کو، اور نہ ہی بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گے انسان سے، اور بہت جگہ یہ بھی فرمایا کہ اگر زمین بھر کے سونا کوئی فدیے میں دے اور کہے کہ مجھے عذاب سے چھوڑ دو، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو اگر ایک دانے کا اجر 700 گنا تک ہوتا ہے تو وہ اچھی نیت اور اچھے مال سے ہوتا ہے۔ اللہ حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ بعض دفعہ لوگوں کے بانڈ نکل آتے، لاٹری نکل آتی، کوئی شرط جیت جاتے، کوئی سود کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں خرچ کرتے، چلو کسی بچی کی شادی کر دیتے، کہیں کنواں کھدوا دیتے، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ بڑھاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے پاک مال کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سبیل اللہ کی کسی بھی مد میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کس نے کس نیت سے کہاں کتنا خرچ کیا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے 30 سال لگ گئے اپنی نیت کو سیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ بعض دفعہ انسان بڑی نیت سے اچھے طریقے سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے اور وہ اس سے ذکر کرے کہ تم نے خرچ کیا تو اسے دل کو خوشی ہوتی کہ اسے پتہ لگ گیا۔ یہ بھی ریاکاری کا ہی ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان خرچ کرتا ہے اور اگلا اس کو کوئی شکریہ نہیں کہتا، جو ٹھیک ہے اسے اپنے طور پہ کہنا چاہیے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا، لیکن یہ انسان
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی شکریہ اور جزا کی نیت نہ رکھے، تو پھر یہ اس کا صدقہ جو وہ بہترین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جس نے اپنا مال دیا تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس آیت میں فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عدا، جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، اذیت نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ایڈ ہو گیا، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جب بہت غم اور خوف کا ٹائم ہوگا، وہ صدقہ اس کی ڈھال اور چھاؤں بن جائے گا، جو اس نے اللہ کی خاطر دیا ہوگا، جس کے پیچھے کوئی اذیت نہیں دی ہوگی، کوئی احسان نہیں جتلایا ہوگا، کیونکہ بڑا سے بڑا صدقہ بھی احسان جتا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور اس سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہے، یعنی گھر سے ابتدا کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا جیسے ابھی میں نے کہا کہ تندرستی کی حالت میں کرے، حرص بھی رکھتا ہو، فقر سے بھی ڈرتا ہو، دولت کی بھی طمع رکھتا ہو، یعنی دونوں حالتوں میں، اچھی حالت ہے تب بھی، نہیں اچھی حالت تب بھی صدقہ کرنا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان پہ ہے جتنا اس کے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے روز دعا کرتے ہیں صبح کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور بند کر دینے والے کو، روک لینے والے کا تلف کر دے، یعنی اس کو برکت نہیں پڑتی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بالکل بخیل بن کے رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، صرف اپنی آسائشوں اور عیش کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے ہے کہ اللہ اس کا مال ضائع کر دے۔ اور جو 1 روپیہ بھی صبح اٹھ کے خرچ کر لیتا ہے، وہ ان لوگوں میں آ جاتا ہے جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے ارد گرد لوگ جمع تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا ابو ہریرہ ہیں۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے ان سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھ سے وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور خوب سمجھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں ایسا ہی کروں گا، میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی اور میں نے اسے خوب سمجھا اور یاد کیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور کہا میں آپ سے ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی۔ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، یہاں میرے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد ہوش میں اور چہرے پہ ہاتھ پر پھیرا تو پھر ایسے ہی کہا کہ میں ضرور حدیث سناؤں گا، میں اس گھر میں تھا آپ کے ساتھ اور یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اتنا کہا اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔ میں نے دیر تک سہارا دیے رکھا، پھر ہوش میں آ کے بولے مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف ان کے فیصلے کرنے اترے گا اور امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ 3 آدمیوں کو بلائے گا، ایک وہ جس نے قرآن یاد کیا، دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، تیسرا وہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا۔ قاری قرآن سے اللہ دریافت کرے گا میں نے جو کلام اپنے رسول پہ نازل کیا تھا تجھے نہیں سکھایا تھا؟ وہ جواب دے گا میرے رب کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا اچھا جو تو نے سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ قاری قرآن کہے گا میں دن رات نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو سکھاتا اور پڑھاتا بھی تھا۔ اللہ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائے گا تو نے چاہا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو یہ تو کہا جا چکا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک امیر آدمی لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھ پہ رزق کے دروازے نہیں کھولے تھے کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رہنے دیا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا پھر میں نے تجھے جو کچھ دیا اسے تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا میں اس دولت کے ذریعے رشتہ داری جوڑی اور صدقہ کرتا رہا، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا،
فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تم نے چاہا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، یہ تو دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اسی طرح مقتول یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں گے۔ جب وہ کہے گا میں تیری راہ میں اپنی جان دی، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جان اس لیے دی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ یعنی یہ حدیث بتاتے وقت ہم دیکھیں کہ کیسے حضرت ابو ہریرہ بار بار بے ہوش ہوتے تھے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو ہماری نیت کو اللہ ریاکاری سے بچائے، یا پھر من اور رضا سے ہم اپنی چیزوں کو کیونکہ بعض دفعہ جب کسان دانہ بوتا ہے زمین میں تو بعض دفعہ دانہ بیج سب کچھ صحیح ہوتا ہے، فصل کو کیڑا لگ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح انسان اچھے عمل کرتا ہے لیکن کچھ ایسے برے عمل کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے شرک کے بارے میں آتا ہے کہ شرک کرنے والوں کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، لیکن جس نے صحیح نیت سے من اور رضا سے بچتے ہوئے خرچ کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی معروف طریقے سے بات کر دینا اور بخشش کی بات کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دی جائے۔ اللہ تو بے پرواہ تحمل والا ہے۔ یعنی اگر انسان کسی پہ خرچ نہ کر رہا ہو یا کرنا نہ چاہتا ہو تو اسے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، نہ اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم ہمیشہ منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو، تمہارا تو کبھی پورا ہی نہیں پڑتا، جب دیکھو تمہارا مانگنے پہ ہاتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس مانگنے آ گیا وہ ہم سے کچھ لینے نہیں آیا، ہمیں نیکی کا موقع دینے آیا۔ اور کیونکہ ابھی میں نے آیت پڑھی نا 254 کہ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ بے ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش۔ اور پھر ایسا بھی ایک ٹائم آئے گا، آپ نے فرمایا کچھ ایسے وقت آتے ہیں کہ انسان صدقہ لے کے نکلے گا دینے کے لیے، کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس طرح صحابہ ہمارے امیر المومنین کے زمانہ میں یہ حال تھا کہ لوگ صدقہ لے لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ اللہ نے ہر ایک کو اتنا غنی کر دیا تھا کیونکہ جو بھی اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات پورے ادا کرتا ہے، اس کے معاشرے میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو اگر انسان کسی پہ کچھ خرچ نہ کر سکے تو اسے اچھی بات سے اس کو جواب دینا چاہیے، بجائے اس کے کوئی ڈانٹا اور اس کو نفرت سے یا حقیر سمجھتے ہوئے بات کی جائے۔ یہ بھی تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے یہ اس صدقے سے مطلب اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے رنگ برنگی باتیں کی جائیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ تحمل والا۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ پوری کائنات ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، ہر بندہ منہ مانگا مانگے مجھ سے، جو چاہے مانگے، میں سب کو اس کا منہ مانگا ہوا دے دوں، میرے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی ہی جتنی ایک سمندر میں سوئی ڈبو دی جائے اور اس کو کتنا پانی لگتا ہے۔ تو اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ خود ہر ایک کو غنی کر سکتا ہے۔ اس نے ہر ایک کے مال میں کسی کو زیادہ دیا، اس کے لیے بھی آزمائش، کسی کو کم دیا، اس کے لیے بھی آزمائش، کہ اس کے مال میں دوسروں کا حق تھا، اس نے کتنا حق ادا کیا۔ اور ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ میجورٹی پوری نمازیں بھی نہیں پڑھتی لیکن اللہ دیا جاتا ہے، کبھی نہیں روکتا۔ وہی سورج اس کے لیے نکلتا ہے، وہی ہوائیں اس کے لیے چلتی، وہی ساری زمین اس کے لیے اگاتی ہے، اس کو کپڑا بھی ملتا ہے، رہنے کو جگہ بھی ملتی، وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ الصمد، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب کوئی انسان دکھی ہوتا ہے اور اس کے اپنے سکھی ہوتے ہیں تو اس سے اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کے مال میں اس کا حق نہیں تھا، کہ خود مزے لے کے سویا، مزے لے کے اس نے کھایا، اس نے ضائع بھی کیا، اس نے جوڑا بھی اور اس کا دھیان نہیں کیا جو اس کے آس پاس خاک میں، جیسے میں نے یہ آیتیں ہیں 30 پارے میں کہ اللہ فرماتے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے یہ گھاٹی عبور نہ کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا وہ گھاٹی کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن چھڑا دینا، کسی مصیبت میں پھنسا ہے، کوئی قرض میں ہے، کوئی تکلیف میں، کوئی بیماری میں، مقدمے میں، گردن آزاد کرا دو۔ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔
یا کسی یہ قریبی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی خاک میں رلے ہوئے کو زمین سے اٹھا دو۔ یہ سب گھاٹی عبور کرتے تو اللہ کے پاس بہت کچھ تھا وہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، وہ پیسہ ہو یا پھر اچھا مشورہ ہی ہو یا کوئی کسی کی تعزیت ہو، اچھا کپڑا، کچھ کل اللہ واللہ نے کہا جو ضرورت سے زیادہ وہ دے دو، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز ہمارے لیے ضرورت کی نہیں، دوسرے کے بھلے کے لیے ہو اور اچھی چیز ہے اور ہمارے لیے آؤٹ ڈیٹڈ ہے لیکن کسی کے لیے اچھی ہے، تو دینا ہر حال میں چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ بہترین بھی دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور ابھی ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے، کیسے دیتے تھے وہ۔ ایک دفعہ 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، سمجھے اس دور کے کنٹینر، 700 کنٹینر آئے اور مدینے کی زمین لرزنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کس چیز کی آواز ہے؟ جب بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے مال سے بھرا ہوا دوسرے شہر سے۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن جنت میں اچھلتا ہوا جائے گا۔ جب لوگوں نے جا کے یہ حدیث آپ کو بتائی تو انہوں نے 700 اونٹ سامان سمیت صدقہ کر دیا۔ وہ ایسے خرچ کرتے تھے کہ فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اور اللہ نے اتنا دیا تھا کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی بیویوں کے لیے 11 لاکھ چھوڑ کے گئے تھے، حالانکہ بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے۔ کوئی کمی نہیں رہنے دی اللہ نے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم بھلائی کو پا نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پیارا ہے۔ تو جب بھی خرچ کرنا خصوصاً اپنی نیت کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہم وقنا اعمالنا من الریا، اللہ ہمارے ریاکاری کے ہر کام سے ہمیں محفوظ کر لینا۔ وہ ریاکاری جسے ہم سمجھ نہ پائیں یا سمجھ لیں، دونوں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سوچ اس کے اندر بری آ گئی، لیکن اللہ لطیف خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسے جو چیز بری لگتی ہر اس چیز سے ہمیں وہ بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔